اور عاجزی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ انسان کے اندر جب یہ عجز کا عنصر نمایاں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں، اور جب یہ عجز والا عنصر انسان کی زندگی سے غائب ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس انسان کا یہ عمل بڑا ناپسند ہوتا ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے ایک تیسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں الذین یمشون فی الارض ہونا، کہ زمین پر وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی خاص صفت ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اور جو عاجزی جس انسان کے اندر نہ پائی جائے تو وہ رحمان کا بندہ، خاص بندہ نہیں ہو سکتا۔ یوں تو بندے تو سارے ہی ہیں، کافر بھی اسی کے بندے ہیں، نافرمان بھی اس کے بندے ہیں، فاسق بھی اس کے بندے ہیں، ایمان والے بھی اس کے بندے ہیں، بندے تو سارے اسی کے ہیں، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ جن سے راضی ہوتا ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے جو بڑا گناہ ہوا ہے وہ تکبر کا گناہ ہے، پھر اس کے بعد قتل کا گناہ ہوا ہے، حابیل قابیل کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو گناہ انسانی تاریخ میں جو سامنے آیا ہے وہ تکبر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جب انسان کو پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے بعد اس کی فضیلت اور اس کی برتری کو فرشتوں کے سامنے واضح کرنا تھا، ظاہر کرنا تھا، تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے، کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر اختیار کیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے پوچھا کہ ابلیس لعین، تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے، جبکہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ بدبخت، تجھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں تیرا خالق ہوں، تو میری مخلوق ہے، میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ تو اس نے جواب میں یہ تکبر والا جملہ کہا، انا خیر من، کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اپنے آپ کو بہتر سمجھا، غرور اور تکبر اختیار کیا، اور کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کے اندر بلندی ہوتی ہے اور خاک کے اندر، مٹی کے اندر عجز ہوتا ہے، تو میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اعلیٰ ہو کر بھلا اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، محمود اور ایاز کا واقعہ ذکر کیا۔ ایاز جو تھا یہ محمود غزنوی کا غلام تھا، خادم تھا، بڑا فرما بردار تھا، تابعدار تھا، عمر میں چھوٹا تھا، تو محمود ہر وقت انہیں اپنے پاس رکھتے، دوسرے وزراء اعتراض کرتے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بادشاہ سلامت اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا بڑے پیار اور شفقت والا معاملہ کرتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا، اور کبھی کبھار وہ بادشاہ کے سامنے آ کر شکایت بھی لگاتے تھے کہ بادشاہ سلامت، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ ایک خادم کے ساتھ اس طرح کا رویہ برتتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ رویہ آپ کا نہیں ہے۔ تو وہ خاموش ہو گئے، اور دل ہی دل میں سوچا کہ کبھی موقع آئے گا تو تمہیں بتاؤں گا۔ ایک دن ایسا ہوا، دربار سج گیا، سارے اکٹھے ہو گئے، تو بادشاہ نے کیا کیا، ایک قیمتی ہیرا جو ہے وہ ہاتھ میں لیا،
اور ساتھ ایک ہتھوڑا رکھا اور کہنے لگا ایک وزیر سے کہ اس کو ادھر آؤ اور اس کو توڑ کے دکھاؤ۔ وزیر نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑا خوبصورت جو ہے ہیرا ہے، بڑا قیمتی جو ہے وہ ہیرا ہے، اس کو بھلا میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ کہا بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا میں بھلا کیوں توڑوں گا؟ بادشاہ مسکرائے اور دوسرے کو بلایا، جو وزراء تھے، بڑے عہدوں پر فائز تھے، اس کو بلایا کہ بھئی آؤ اس کو توڑ کے دکھاؤ، اس کو توڑو۔ اس نے بھی جب دیکھا کہ بڑا قیمتی ہے، چمکدار ہے، روشن ہے اور نایاب قسم کا موتی ہے، ہیرا ہے، بیش بہا ہیرا ہے، قیمتی ہیرا ہے، کہا بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرا میں بھلا کیسے توڑ سکتا ہوں اس سے؟ یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ بادشاہ مجھے انعام دیں گے اور کہیں گے کہ اس نے تو بڑا اچھا کام کیا۔ سب آتے گئے، سب نے انکار کیا۔ ایاز کو بلایا، آ جاؤ ایاز۔ جب ایاز آئے قریب تو کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دو۔ اس نے ہتھوڑا لیا اور بغیر سوچے سمجھے یوں ایک ضرب لگائی، وہ پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب وزیر دل میں خوش ہو گئے کہ بھئی آج تو ایاز کا مقام گر جائے گا، اتنا قیمتی ہیرا اس نے توڑا ہے۔ اور بادشاہ سے کہنے لگے ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ بے وقوف آدمی ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں اتنا قیمتی ہیرا اس نے توڑا ہے؟ تو ایاز سے بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ تم نے یہ اتنا قیمتی ہیرا کیوں توڑا؟ نے کہا بادشاہ سلامت، ایک طرف قیمتی ہیرا تھا اور ایک طرف آپ کا حکم تھا۔ میرے نزدیک یہ سینکڑوں ہیرے اس جیسے ہوں، اس سے زیادہ آپ کا حکم عزیز ہے۔ جب آپ نے حکم توڑنے کا دیا تھا تو میرے نزدیک آپ کا حکم عزیز تھا، اس لیے میں نے اس کو پاش پاش کر دیا۔ بادشاہ نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ بڑی فراست والا آدمی ہے؟ اس سے بڑا خوش ہوا، راضی ہوا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کے اندر آخر میں اس واقعے کے بیان کرتے ہیں کہ کاش کہ ابلیس کو، شیطان کو تھوڑی سی بھی عقل ہوتی اور یہ سوچتا کہ میرے حکم کس کا ہے، میرے رب کا حکم ہے آدم کو سجدہ کرنے کا، لیکن اس نے اپنی عنایت ظاہر کی، غرور اور تکبر ظاہر کیا، جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخرج، نکل جائے یہاں سے، انک رجیم، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ راندہ درگاہ ہوا، اللہ پاک نے اپنے قرب سے دور کر دیا، صرف کس وجہ سے؟ غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ان سے ناراض ہوں گے اور گناہوں سے ان کو پاک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا وہ شخص جو بوڑھا شخص ہے اور زناکار ہے، زانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور اس کو گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کو دردناک عذاب کے اندر ڈالا جائے گا، اسے گرفتار کیا جائے گا۔ وہ آدمی جو بڑھاپے کی عمر میں زنا کا مرتکب ہو جائے۔ کئی معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو لت لگی ہوئی ہوتی ہے، بری عادات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آخری عمر تک ان گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے شخص کی طرف بھی نظر رحمت اللہ نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص جو متکبر ہو اور غریب بھی ہو، مال بھی اس کے پاس اتنا زیادہ نہ ہو اور غرور تکبر بھی کرتا ہو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت میں غرور ہوتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں فطرت کے اندر ان کا غرور ہوتا ہے،
घमंड करते हैं अपने हसब पर, अपने नसब पर, घमंड करते हैं अपने माल पर, अपनी दौलत पर, घमंड करते हैं अपने ओहदे पर, अपने मनसब पर, और कहते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर हैं, ये लोगों को हकीर समझते हैं। तो फरमाया कि ऐसा मुतकब्बिर शख्स कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की रहमत से महरूम होगा और अल्लाह ताला उसके गुनाहों से उसको पाक भी नहीं करेंगे और उसे दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। तो गुरूर और तकब्बर कितनी बुरी चीज़ है। तकब्बर कहते किसको है? बतरुल हक़ व गमतुन्ना, कि हक़ को जुटलाना और लोगों को हकीर समझना। हक़ को जुटलाना और लोगों को हकीर समझना, ये तकब्बर है। और तकब्बर के असबाब क्या हैं? तकब्बर के बहुत सारे असबाब हैं। कभी आदमी इल्म पर तकब्बर करता है, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है, दूसरों को हकीर समझता है कि मेरे पास कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, मेरे पास फ़लाँ इल्म है, ये इल्म है, वो इल्म है, दूसरों को हकीर समझता है, तो ये भी तकब्बर है। और तकब्बर का एक सबब इबादत भी होता है। इबादत की वजह से बंदा कहता है मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मैं इशराक पढ़ता हूँ, मैं अवाबीन पढ़ता हूँ, मैं चाश पढ़ता हूँ, मैं सलात तस्बीह पढ़ता हूँ, मैं सदका देता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये फलाना आदमी नहीं करता, ये ऐसा है, ये वो ऐसा है। दूसरों को हकीर समझना, अपने आप को बड़ा समझना, वो तकब्बर इबादत के अंदर भी हो तो अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं फरमाता। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम के अंदर एक वाक़या नकल किया है। वो फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने रब की बड़ी इबादत की और उसके अंदर एक तकब्बर वाली सिफत आ गई। कहने लगा कि मुझसे ज़्यादा तो इबादत गुजार तो कोई है नहीं, मैंने बड़ी इबादत कर ली है। रात को जब सोया तो ख्वाब में आवाज़ आई कि बंदे, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ पहुंचाई गई, कहा कि मेरे बंदे तू मेरी तौफीक से इबादत करता है, तू अपनी ताकत से नहीं करता, अपने कमाल से, अपनी सलाहियत से इबादत नहीं करता, बल्कि तू जो इबादत करता है मेरी तौफीक से करता है। अगर मैं तौफीक तुझे ना दूँ तो तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू एक लम्हे की भी इबादत नहीं कर पाएगा। उसके अंदर उजब था, तकब्बर था, तो अल्लाह ने सबक सिखाया। सुबह उठा तो उसकी शाहरक में दर्द होना शुरू हो गया। अब जैसे ही दर्द होना शुरू हो गया उसकी वजह से बेचैन हो गया। सुबह की नमाज भी चली गई, जोहर की, असर की, सारी नमाजें भी, जो इबादत थी उस वक़्त, ये तो नमाज़ें 5 फ़र्ज़ थी शरीयत मोहम्मदिया में। पहले भी नमाज़ों का तसव्वुर था सुबह शाम रब की इबादत करना, रब के सामने झुकना, रब को याद करना, वो कोई भी इबादत थी, इबादत से वो महरूम हो गया। सुबह के वक़्त भी इबादत न कर सका, शाम में भी न कर सका, रब को याद भी न कर सका। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 1 हफ्ता गुजर गया, इबादत से महरूम हो गया। और फिर रब्बुल आलमीन के हुजूर सजदा रेज़ होकर रोने लग गया और कहने लगा कि रब्बा, बेशक मैं जान गया हूँ मैंने गुरूर किया है, मैंने तकब्बर किया है, और या अल्लाह तकब्बर तुझे पसंद नहीं है। या अल्लाह तू मुझे मुआफ़ कर दे, मुझ पे अपना फ़ज़ल और करम फरमा, मुझे इबादत की तौफ़ीक अता फरमा। फिर अल्लाह पाक ने उसे तौफ़ीक दी तो वो इबादत के अंदर मशगूल हो गया। तो मालूम हुआ हम कोई भी नेक अमल करें, इबादत करेंगे तो अल्लाह की तौफ़ीक से, अल्लाह की तौफीक शामिल हाल ना हो तो बंदा इबादत भी नहीं कर सकता। तो इसलिए इबादत पर भी घमंड, गुरूर और तकब्बर नहीं करना चाहिए। सबसे अजीम हस्ती इस कायनात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठकर लंबा लंबा क़याम किया करते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बख्शाए हैं, आप अपनी इबादत क्यों करते हैं कि आपके पाँव मुबारक में वरम आ गए। और ऐसे रोते थे जिस तरह की उबलती हुई हंडिया होती है, इस तरह रोने की हिचकियाँ लेते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे इबादत करते हुए, रब को याद करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं जिसके लिए कायनात बनाई गई, सजाई गई।
جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، سرتاج ہیں، سید ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہے، آئے تو آخر میں لیکن سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہیں، ان کی عبادت کا یہ عالم ہے اور رونے کی یہ کیفیت ہے، عاجزی کی انتہا ہے، تو پھر میں اور آپ چند روز تہجد کا اہتمام کر کے کیسے غرور و تکبر کر سکتے ہیں؟ تو غرور اور تکبر کا ایک سبب، جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ بات، یہ صفت جب آ جاتی ہے تو یہ بھی غرور اور تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس چیز کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ تو شیطان نے سب سے پہلے غرور کیا، تکبر کیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، دربار سے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر لعنت کو مسلط کر دیا اور دنیا والوں کو بتلا دیا کہ مجھے غرور اور تکبر پسند نہیں ہے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ بار بار سنتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے سنا۔ فرعون غرور اور تکبر کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ غرور اور تکبر کیا، حق کو جھٹلایا، لوگوں کو حقیر جانا، اپنے آپ کو بڑا تصور کیا، بڑا سمجھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں اس کی لاش موجود ہے، یہ عبرت کا نشان بنا دیا اس کو۔ غرور اور تکبر کا ہمیشہ سر نیچے ہوتا ہے، عاجزی اختیار کرنے والے سر بلند ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک۔ پھر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود تھا، اور جو بھی اس کے دربار میں حاضر ہوتا تھا سب سے پہلے وہ سجدہ کرتا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے حاضری دیتا اس کی بارگاہ، اس کے دربار میں۔ اتنا غرور کرتا اور کہتا کہ بھئی مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا بڑا ہوں اور میں ہی رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ بدبخت کیسی باتیں کرتا ہے، تیرا خالق، میرا خالق، جہان والوں کا خالق اللہ ہے، جس نے تجھے بنایا، مجھے بنایا، سب چیزوں کو بنایا، وہ اللہ ہے۔ کہا کہ میں بھی رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، زندگی دینے والا بھی وہ ہے اور موت دینے والا بھی وہ ہے۔ تو نمرود غرور اور تکبر کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، کہنے لگا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ جیل کے اندر جس کو سزا تھی، پھانسی کی سزا تھی، اس کو نکال کر باہر آزاد کر دیا، اور باہر ایک آدمی گھوم رہا تھا، اس کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ کہا کہ دیکھا زندگی اور موت کا مالک تو میں بھی ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو یہ نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جو جسم کے اندر روح ڈالتا بھی ہے، روح نکالتا بھی ہے۔ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور جب آدمی کی بدبختی آتی ہے نا، گمراہی کی انتہا کو پہنچتا ہے، تو پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ٹوٹی ہوئی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ تو اس نے بھی یہ دلیل پیش کر دی کہ میں بھی رب ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ دیکھا نہیں اس آدمی کی موت تھی، میں نے اس کو زندگی دے دی، وہ آدمی زندہ تھا، میں نے اس کو موت دے دی، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو آج مغرب سے نکال کر اس سورج کو تو دکھا، میں تجھے مان جاؤں گا کہ تو رب ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا۔ غرور اور تکبر کی وجہ سے پھر بھی حق کو جھٹلایا۔ تو میں نے کہا نا کہ غرور اس کو کہتے ہیں کہ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ حق کو جھٹلا دیا اور فوراً غرور اور تکبر اختیار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس کو پکڑو، اس کو گرفتار کرو، اس کو آگ کے اندر جلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیسے کیا، کتنا بھیانک انجام ہوا اس کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑا مچھر اس کے اوپر مسلط کر دیا، جو اس کے ناک کے اس نتنوں کی صورت میں سوراخ میں داخل ہوا اور دماغ تک پہنچا۔ اور جب دماغ کے اندر وہ حرکت کرتا تھا، چلتا پھرتا تھا، تو اس کے سر میں درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، کبھی دیواروں کے ساتھ اپنے سر کو مارتا، اور پھر یہاں تک نوبت آ گئی اپنے سپاہیوں سے کہتا کہ میرے سر میں زور سے مارو۔ اب وہ جوتے نکال کے اس کے سر پہ مارتے تھے۔ جو زیادہ تیز جوتا مارتا تھا اس کو سکون ملتا، وہ لنگڑا مچھر جو ہے وقتی طور پر
کھڑا ہو جاتا، اس کی حرکت بند ہو جاتی، جس کی وجہ سے اس سے سکون ملتا، تو تیز جوتا مارنے والے کو وہ انعام بھی دیتا تھا۔ تو کتنا غرور اور تکبر تھا، اور اس کا انجام کیسے ہوا کہ اس کے سر پر جوتے پڑ رہے تھے۔ تو غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ عاجز کو پسند فرماتے ہیں۔ اب غرور اور تکبر بس اوقات معاشرے میں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اچھے کپڑے پہنے، کوئی اچھا لباس پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھی گاڑی رکھے، اچھا گھر بنائے، تو کیا یہ بھی غرور اور تکبر میں آتا ہے؟ نہیں، غرور تکبر تب آتا ہے جب وہ حق کو جھٹلائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اگر کوئی آدمی اچھا لباس پہنتا ہے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، ہاں اچھا لباس پہنتا ہے اور کہتا ہے نہیں یہ حقیر ہے، اس کا لباس اچھا نہیں ہے، اس کو دور کرے، تو یہ غرور تکبر ہے۔ اچھی چیزوں کا اختیار کرنا، استعمال کرنا یہ جائز ہے، مستحسن ہے، بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے پراگندہ حال میں، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے عجیب و غریب تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کا، اس نعمت کا اثر تیرے وجود پر کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے دیا ہے تو اس نعمت کا اثر تیرے وجود پر ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اچھا گھر ہونا، اچھی سواری کا ہونا، اچھی بیوی کا ہونا، یہ اللہ کی خاص نعمتوں میں سے، یہ غرور اور تکبر کی علامت نہیں ہے۔ کسی نے اچھی چادر پہن لی تو کہہ دیا یہ تو بڑا آ گیا جی، یہ غرور تکبر والا۔ تو ہم کسی کے اوپر غرور اور تکبر کا لیبل نہیں لگا سکتے۔ ہاں وہ شخص مغرور ہوگا، متکبر ہوگا جو لوگوں کو حقیر سمجھے۔ کوئی آدمی اس کے ساتھ لگ جائے تو فوراً اس سے گن کرے، نفرت کرے اور کہے کہ پرے ہٹ جا، دور ہو جا، تو ایسا شخص متکبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے۔ اور تیسرا سبب کیا ہے غرور اور تکبر کا؟ بس اوقات آدمی مالدار ہونے کی وجہ سے غرور تکبر کرتا ہے۔ بھائی ہم سب کو دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اولاد بھی اسی نے دی ہے، وہ نہ دیتا ہم جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مارتے ہمیں کچھ نہ ملتا، یہ اس رب کی دین ہے، اس رب نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اس پر غرور و تکبر کیسا؟ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، پہلے حالات ان کے برے ہوتے ہیں، غربت کی زندگی ہوتی ہے، جو ہی ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے پرانے اوقات کو بھول جاتے ہیں اور پھر آگے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو پسند ہی نہیں کرتا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 4-4 گھنٹے روڈوں پر بیٹھے رہتے ہیں، سیاسی مباحث کے اندر وقت گزار رہے ہوتے ہیں 3-3 گھنٹے، لیکن مسجد میں آ کر 5, 10, 15 منٹ کی نماز پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عبادت سے بھی، عبادت کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، جن کے اندر غرور و تکبر ہوتا ہے مال کی وجہ سے۔ بھائی سب سے زیادہ مال جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ قارون کے پاس تھا نا۔ قارون کے پاس اتنا مال تھا، اتنا زیادہ مال تھا کہ ایک بہت بڑی جماعت وہ سواریوں کے اوپر ان کی چابیاں لاد کر لے کے جاتی تھی۔ جب اتنی زیادہ چابیاں ہوں کہ ایک بہت بڑی جماعت ان کو اٹھانے والی تھی چابیوں کو، تو اس کا خزانہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا تورات میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ تم اللہ کے راستے میں نکالا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ پہلے اس نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں زکوٰۃ دوں گا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 1000واں حصہ تھا اس کے لیے مقرر تھا، 1000واں حصہ یعنی 1000 میں سے 1 روپیہ دینا۔ لیکن جب اس نے رات کے وقت حساب لگانا شروع کیا نا کہ میرا اتنا مال ہے تو اتنی زکوٰۃ نکلے گی تو اتنی رقم میں دے دوں گا تو میرا مال کم پڑ جائے گا، تو اس نے ٹھان لی کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ زکوٰۃ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ اپنے احکام کو وقت کے نبی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور جو مانتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں، جو نہیں مانتے نافرمان ہوتے ہیں۔ فرما برداروں کا انجام بہتر ہوتا ہے، نافرمانوں کا انجام بھیانک ہوتا ہے، عبرتناک ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سمجھایا، اور اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ میں نہیں دوں گا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کرنے کی سازش کرنا شروع کی۔ اس کے ناپاک ذہن کے اندر یہ ترکیب سوچی کہ ایک فاحشہ قسم کی عورت تھی،
اس کو پیسے کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے معاذ اللہ مجھ سے زنا کیا ہے۔ اب وہ لالچ میں آ گئی، اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے، قارون کہنے لگا کہ ہمیں واعظ و نصیحت کیجیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، اس کی یہ سزا ہے۔ قارون اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ معاذ اللہ اگر آپ بھی یہ کام کریں، جرم کریں، تو کیا آپ کو بھی یہ سزا ملے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کا حکم سب کے لیے برابر ہے، کوئی بھی اس کے اندر مستثنا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہر ایک کے لیے ہے۔ تو پھر وہ بدبخت کہنے لگا قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو آپ بھی اس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ نے فلاں عورت کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو لہذا آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیران اور پریشان ہو کر کہنے لگے اس کو بلایا جائے، اس عورت کو۔ جب وہ عورت سامنے آئی، کھڑی ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں تم کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہو کہ اللہ کی ہیبت سے ڈر نہیں ہے تجھے؟ جب یہ چند جملے کہے تو وہ عورت پر کپ کپی طاری ہوگی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ بالکل پاک صاف ہیں، میں گناہ گار ہوں، میں نے جھوٹ بولا ہے، اور مجھے اس قارون نے آمادہ کیا تھا اس گناہ کے کرنے پر، اور اس بات کے اقرار کرنے پر مجھے آمادہ کیا تھا، اور مجھے بھاری رقم دی تھی، مال دیا تھا اس نے۔ جب سارے لوگوں کے سامنے اس قارون کی رسوائی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور پاکی ظاہر ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے کے اندر گر پڑے اور روتے ہوئے اٹھے کہ یا اللہ، یہ اس بدبخت کی اتنی جرت ہوئی، تیرے نبی کے اوپر الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا کہ جبریل جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیجئے یہ زمین آپ کے اشارے کی پابند ہے، جس طرح آپ زمین کو حکم دیں گے ویسے ہی یہ کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا اور یہ قارون دھستا چلا گیا، پہلے ٹخنوں تک، پھر گھٹنوں تک، پھر ناف تک، پھر سینے تک، یوں اس طرح پورا کا پورا وہ جو ہے وہ زمین کے اندر دھس گیا، اور پورے خزانے جو اس کا مال و دولت تھا، جس پر اسے گھمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، وہ سارا کا سارا مال بھی زمین کے اندر دھستا چلا گیا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ہمیشہ عاجزی اختیار کرنے والوں کا سر بلند ہوتا ہے اور غرور کرنے والوں کا سر نیچا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا کر سارے لوگوں کو بتلا دیا کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرو، جس کو قرآن کی زینت بنائے۔ ان واقعات کو قرآن میں ذکر کیا گیا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو عزیزان کرامی، غرور اور تکبر یہ شیطانی عمل ہے، شیطان نے غرور اور تکبر کیا تھا۔ ہم انسان ہیں، ہم مٹی سے پیدا کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ عاجزی اختیار کریں، درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ کوئی غلطی کر جائے درگزر کرنا سیکھیں، کوئی کچھ کہہ جائے معاف کرنا سیکھیں، لیکن غرور و تکبر سے بچیں۔ تو ان حالات، ان واقعات کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی کہیں کسی نہ کسی صورت میں کوئی غرور اور تکبر کا عنصر ہے، اس کو ختم کریں۔ اس کو ختم کریں گے، عاجزی کو اختیار کریں گے، رب کے ہاں محبوب بن جائیں گے، اور رب اپنے محبوب بندوں کو رسوا نہیں کرتا، دنیا میں بھی رسوا نہیں کرتا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور آخرت میں بھی، میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے حدیث بیان کی تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ غرور اور تکبر کرنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور اس کے گناہوں سے اس کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ جس کے اندر عاجزی ہوگی، زندگی کے اندر اس کے گناہ بھی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو غرور و تکبر سے بچائے اور عاجزی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے ہر حکم کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔